بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عمران جناب اسپیشل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بات کریں گے پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کے بارے میں۔ آج علیم خان صاحب نے انہوں نے پہلے کچھ ممبران کو، پی ٹی آئی کے ممبران صوبائی اسمبلی، ان کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا اور کھانا کھایا ایک ساتھ انہوں نے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو لے کے وہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے کچھ میٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے کچھ بات چیت کی۔ تو آج ذرا ایک تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس ایشو کے بارے میں۔ علیم خان صاحب نے میڈیا کے سامنے آئے، پریس کانفرنس کی ساتھیوں کے ساتھ، جو بھی ان کے ساتھ تھے، اور کھلم کھلا انہوں نے عثمان بزدار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جس طرح کا طرز حکمرانی ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور بزدار کی تبدیلی سے کم پہ ہم کسی چیز پہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم پارٹی کی بہتری کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم نے بہت محنت کی، جدوجہد کی۔ جہانگیر ترین خان صاحب کا بھی نام انہوں نے لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب حکومت بن گئی تو ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ نظر انداز تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح سے کیا گیا اور جس طرح سے علیم خان صاحب بیان کر رہے تھے۔ کہیں اونچ نیچ 19-20 ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے تو اگر تو آپ مخلص ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، تو آپ کو یہ معاملہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے وہاں اٹھانا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، وہ مصروف تھے یا نہیں ملنا چاہ رہے تھے یا جو کچھ بھی ہے، تو آپ کسی ان کے دوست کو، اپنے پارٹی کے بڑے اور دوسرے بندے، اسد عمر صاحب، پرویز خٹک، عمران اسماعیل، مراد سعید، کسی کے تھرو بھی آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے۔ آپ کے مطالبات امید ہے کہ سنے جاتے اور ایڈریس کیا جاتا، ان کو ان کے بارے میں سوچا جاتا۔ لیکن اس طرح کا کچھ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ کھلم کھلا میڈیا پہ آ کے آپ نے اچانک سے آپ نے ایک دھمکی دی، دھمکی ہی ہے ایک طرح سے، کہ آپ نے آ کے ڈائریکٹ آپ نے کہا جی یہ حکومت صحیح نہیں چل رہی، عثمان بزدار تک ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ تو یہ وہی عثمان بزدار ہیں جو 3.5 سال سے، بلکہ 3.5 سال سے بھی زیادہ ہو گیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ ان کی کابینہ میں بھی شامل رہے ہیں۔ تو آپ پہلے سال میں، 6 مہینے میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں یا 3 سال میں، اگر آپ کو واقعی اس طرح کا کوئی ایشو تھا تو آپ اپنا نقطہ نظر رکھ سکتے تھے عمران خان صاحب کے سامنے، وزیر اعلیٰ کے سامنے، یا پارٹی کے اندر اندرونی طور پہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے تھے۔ لیکن جس طرح سے آپ نے آج آ کے میڈیا پہ اس طرح بات کو اٹھایا، تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا یا طرز حکمرانی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کوئی پرسنل ایشو ہے، یا آپ کو غصہ ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا۔ اور اگر عمران خان صاحب اس وقت جن کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے تو پورے میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا، انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی پی ٹی آئی بھی وہی کام کرنے لگی ہے، وہی پیسے والے لوگ، بزنس مین لوگ، وہی آ کے بڑے عہدوں پہ وزیر بن گئے آ کے۔ ایون کہ جب ان کو وزارت بھی دی گئی تو میڈیا کی طرف سے تنقید کی گئی، اور لیکن اب جب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف، ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے خلاف ہی ہوگا نا، اگر آپ عثمان بزدار کے خلاف جاتے ہیں تو عثمان بزدار وہی بندہ ہے نا جس کو عمران خان نے اپوائنٹ کیا ہے۔ اگر آپ نظریہ یا عمران خان پہ بلیو کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہوتے تو آپ ان کے فیصلے کو کم از کم ایک ٹرم تک تو دیکھتے نا کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ تو لیکن آج میڈیا نے ان کو مظلوم بنا کے بھی پیش کیا، اور بڑے ان کے حق میں قصیدے بھی پڑھے جا رہے تھے، جی عمران خان ان کے ساتھ زیادتیاں کی، یہ وہ، اور جہانگیر ترین کے ساتھ بارے میں بھی ایسا ہی ہوا، ان کو بھی آپ نواز شریف کی طرح ابو بنا لیا میڈیا نے اور اپوزیشن نے۔ تو یہ باتیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں قومی مفاد کی کوئی بات نہیں، ہر کسی کو اپنے جو ہے کہ مفاد کی ہے، اور شاید پیسے والوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ
عمران خان نے ایک عام آدمی کو پاور دیا، ایک عام آدمی جو ہے کہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، اور پنجاب جیسے صوبے کا، شاید انہیں بھی عادت نہیں ہے شریف خاندان یا زرداری خاندان کی طرح کے غریب نچلے طبقے کا کوئی بندہ آئے، پاور میں آئے، ان کے اوپر آگے حکمرانی کرے. تو یہ شاید اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہیں، جس وجہ سے آج انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی عہدہ لینے کے لیے یہ نہیں کیا. وزیر اعلیٰ کے پاس جو گاڑیاں ہیں میرے پاس اس سے بہتر گاڑیاں ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس جو جہاز ہے میرے پاس اس سے بہتر جہاز ہے، میرے پاس اس سے بہتر فیسلٹیز ہیں. وہ بالکل آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، اپنے کاروبار سے آپ نے کمایا ہے، آپ کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن غصہ تو آپ کو ہے اس چیز کا، کیونکہ جو پاور اور جو پروٹوکول عثمان برزدار صاحب انجوائے کر رہے ہیں، یا جو پاور ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور آپ کے دیے ہوئے بندے جن کو آپ نے ٹکٹ دلوایا تھا 2018 میں، زیادہ تر بندے وہ الیکشن بھی ہار گئے. تو اب یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے غلط بندوں کو ٹکٹ دلوایا، یا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ نے صحیح بندوں کو ٹکٹ دیا ہو لیکن وہ ہار گئے. لیکن جو آپ کے مقابلے میں چودھری سرور صاحب نے جو ٹکٹ دیے تھے ان میں سے بہترین بندے، زیادہ تر بندے اپنا سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے. تو یہ علیم خان صاحب آپ کی بھی ناکامی ہے، تھوڑا اس پہ بھی آپ سوچیں، اس پہ بھی غور کریں. اگر آپ نے عہدے کے لیے نہیں کیا تو پھر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے، عثمان بزدار کی کابینہ میں رہتے، ان کو سپورٹ کرتے جو آخری باقی ٹائم بچا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مشورے کے لیے سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی فعال ہونا چاہیے. باقی لوگوں سے مراد وہ یہی ہے کہ جو بھی پیسے والے دوسرے ہیں وہ بھی اس طرح سے آئیں، عمران خان صاحب کے خلاف علم بغاوت بلند کریں. تو اگر عمران خان صاحب آج ان کی بات مان لیتے ہیں، عثمان بزدار کو ہٹا دیتے ہیں، تو اس طرح تو کوئی بھی 30-40 لوگوں کا گروپ بنا کے آ جائے گا جو کہے گا جی ہاں مجھے یہ وزیر اعلیٰ نہیں پسند، آپ وہ چینج کریں. تو یہ ٹرینڈ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں آنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو نہیں بلیک میل ہونا چاہیے، اس ٹائم پہ آ کے نہیں ہونا چاہیے. شروع میں بغاوت کرتے اور بات تھی. تو عمران خان صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ ان کی بات بالکل نہ مانیں، عثمان بزدار صاحب کو نہ ہٹائیں. آپ نے جب ان پہ بلیو کر کے ان کو لگایا ہے تو اب ان کو ٹرم پوری کرنے دیں. یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، یہ خود ایکسپوز ہو جائیں گے. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، عوام سمجھ جائے گی. اور اگر یہ آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے آپ سے الگ ہونے کی دھمکی دیتے ہیں تو انہیں ہو جانے دیں، اور پھر عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ سے الگ ہو کے یہ جاتے کہاں ہیں. ان کا پھر آپشن کیا ہے؟ وہی نواز، شہباز، چور، زرداری، فضلو. اس کے علاوہ ان کے پاس کام کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اور کہتے ہیں حکومت کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، یہ فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے، انہوں نے کہا. تو یہ شاید آپ بھول گئے کہ یہ فرد واحد کی ہی پارٹی ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. ان کا منشور، ان کا ڈیسیژن، ان کے فیصلے ہی چلنے ہیں جب تک وہ زندہ ہیں. تو ون مین شو ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، وہ باقیوں کے ساتھ مشورہ بھی کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں، دوسرے اپنے دوستوں کی بھی لینی بھی چاہیے. تو جہاں تک وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، آپ سب کو انہوں نے عزت بھی دی ہے، اور میڈیا کے دوسرے لوگوں کی مخالفت کے باوجود آپ کو ساتھ بھی رکھا ہے. اور امید ہے کہ یہ لوگ بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ عمران خان کو چھوڑ کے یہ جائیں گے کہاں؟ عوام ان کو ووٹ نہیں دینے لگی اگر یہ آپ خان صاحب کو اس مقام پہ آگے چھوڑتے ہیں. تو وہ پہلے جو صحافی تھے، الو کے پٹے، سلیم صافی، حامد میر، کامران شاہد، جاوید چودھری، منصور علی خان، آسمہ شرازی، اور اس طرح کے ثنا بچا، اور اس طرح کی جو بھی لفافہ صحافی ہیں نا، پہلے بڑا مذاق اڑاتے تھے، بڑا تنقید کرتے تھے، جی دیکھیں پیسے والے لوگوں کو آگے لے کے آ گئے، ان کو وزیر بنا لیا، یہ وہ. اور اب جب یہ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف بولے ہیں تو بڑا مظلوم ان کو بنا کے پیش کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ جو بھی عمران خان کے خلاف بات کرے گا وہ ان کا ولی وارث ہے، اس کو یہ ابا بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کے پیر چاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کے پاؤں دھو کے پینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور جو آج کل اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کسی طرح کمزور ہوں، ان کی حکومت ختم ہو، تو وہی اپوزیشن اور یہ لفافہ صحافی پاکستان میں چاہتے ہیں. تو ادھر سلیم صافی صاحب نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ علیم خان یا پرویز الہی. تو علیم خان وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر یہ عدم اعتماد لے کے آتے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف،
تو قانون کے مطابق تو یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے جب یہ اپنی پارٹی کے خلاف جائیں گے جس کے ٹکٹ پہ یہ منتخب ہو کے آئے ہیں، تو یہ تو آٹومیٹک ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو تھوڑا عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنے سے پہلے قانونی نقطہ نظر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اور کہتے ہیں جی فارورڈ بلاک بنائیں گے یا بن چکا ہے، تو یہ تو وہی پرانی سیاست ہوئی کہ آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں میڈیا والے کہ جی دیکھیں فارورڈ بلاک بن گیا، عثمان بزدار گیا۔ تو اسی چیز کے خلاف تو عمران خان آیا ہے، اسی چیز کے خلاف تو عمران خان کی جد و جہد ہے۔ اور میڈیا یہاں پہ بتائے، عوام کو گائیڈ کرے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے، لوگوں نے ان کو عمران خان کے نام پہ ووٹ دیے تھے، اور اب یہ وہی پرانی موروثی سیاست دوسری پارٹیوں والی کرنے لگے ہیں، فارورڈ بلاک بنا کے دھمکیاں دینے کی کوشش، بلیک میل کرنے کی کوشش۔ تو ان کو ایکسپوز کرے میڈیا، جو اچھے لوگ ہیں امید ہے کہ وہ اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، وہ اس غلط چیز کو غلط ہی کہیں گے، کیونکہ عمران خان کی دشمنی میں اگر آپ غلط چیز کو بھی صحیح بتانا یا ثابت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ ہی نہ دے، ان کو ٹکٹ ہی نہ دے اگلے الیکشن میں۔ عمران خان صاحب انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی منتخب ہوں گے، ان کی حکومت آئے گی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کی اتنی پاپولیرٹی یا اتنے انہوں نے عوام کے لیے کام کیے ہیں، غریب کے لیے کام کیے ہیں کہ وہ جسے بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا۔ اور اگر یہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے کسی بھی دوسرے ٹکٹ پہ یا آزاد لڑیں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ سیاست دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام ہے، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ سیاست ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، مشغلہ ہے، ہابی ہے۔ سیاست آپ کریں گے عوامی فلاح کے لیے، ملکی فلاح کے لیے، عوام کو سہولیات دینے کے لیے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تو سیاست ایکچولی اس چیز کے لیے ہونی چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونا تو پھر یہ آپ کا اپنا مفاد ہو گیا، آپ کے دوستوں کا مفاد ہے، یہ تو پھر آپ زواریاں دوستیاں نبھا رہے ہیں نا۔ آپ کو پھر ملک و قوم کی فکر تو نہ ہوئی کہ اگر آپ سیاست صرف دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو سمجھتے ہیں تو۔ اب ایک بندہ عدالت سے نااہل ہو گیا، جہانگیر ترین صاحب عدالت سے ہو گیا، اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا، تو ان کو عمران خان صاحب نے تو سائڈ لائن نہیں کیا، وہ نااہل تھے، عمران خان کی حکومت بنی، عمران خان نے انہیں کابینہ میں بٹھایا، اپوزیشن کے میڈیا کے خلافت انہوں نے ان کے خلاف بات کی، ہر طرح سے انہوں نے شور مچایا، لیکن عمران خان صاحب نے تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عمران خان صاحب نے تو ان کو کابینہ میں بٹھایا، ان سے مشورے لیے، وہ ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ایگریکلچر کے بارے میں، لیکن وہ اس طرح سے کام نہیں کر پائے جس طرح سے عمران خان صاحب امید کر رہے تھے یا جس طرح کا ان کو تجربہ تھا۔ تو شاید ان کو وزیر اعلیٰ پسند نہیں تھے، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بس وہ ٹائم پاس کیا، انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی۔ اب اس طرح ملاقاتیں کر کے عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو نہ اقتدار کی لالچ ہے، نہ وزیر اعظم ہاؤس کی لالچ ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے، فرض کریں آپ اس کے خلاف کھڑے ہو بھی جائیں، آپ عدم اعتماد میں بھی اپوزیشن کا ساتھ دے دیں، تو اگلا آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ وہی نواز، زرداری، بلاول، مریم، ان کا ساتھ دیں گے آپ؟ عوام آپ کا محاسبہ کرے گی اگر آپ ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو۔ عوام آپ کو ایسا نہیں کرنے دے گی۔ عوام سمجھ چکی ہے، پاکستان کی عوام باشعور عوام ہے آج، پہلے والا ماحول نہیں ہے اب۔ تو جو بھی آپ قدم اٹھائیں علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب سوچ سمجھ کے اٹھائیں۔ اور باقی عمران خان صاحب کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے آپ کے دوست ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، ان کو بلائیں اپنے پاس، بٹھائیں، ان کے تحفظات سنیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں اس ٹائم سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار کو بالکل نہیں ہٹانا چاہیے، اور عثمان بزدار کو عمران خان کے ساتھ اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے۔ اور ان سب کو وہی میں جو پہلے بات کر چکا، ان کو سب کو فکر یہی ہے کہ اگر عثمان بزدار پورا کر جاتا ہے اپنا ٹائم، عثمان بزدار اگر اپنا ٹائم پورا کر جاتا ہے اور وہ جیسے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کر رہا ہے، عوام کے لیے کام کر رہا ہے، ہیلتھ کارڈ، کسان کارڈ،
جنوبی پنجاب کی ترقی، روڈ بھی بن رہے ہیں، ہسپتال اپ گریڈ بھی ہو رہے ہیں، نئے ہسپتال بھی بن رہے ہیں، اور تعلیم پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک عام انسان عوام کی بہتری کے لیے کچھ کر گیا تو پیسے والوں کو کسی نے نہیں پوچھنا. اس کے بعد پھر ہر عام بندہ سوچے گا کہ ہاں میں بھی سیاست میں آ سکتا ہوں، الیکشن لڑ سکتا ہوں، میں بھی وزیر اعلیٰ وزیر بن سکتا ہوں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کو یہ بھی بڑی فکر لاحق ہے. تو امید ہے کہ عمران خان صاحب ان کے سامنے جیسے اپوزیشن کے سامنے بے بس نہیں نظر آئے، ان کے سامنے نہیں جھکے، تو ان کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے. انہوں نے جو کرنا ہے کریں، جو بلاگ بنانا ہے بنائیں، جس کو اپنے ساتھ ملانا ہے ملائیں. کال کے چھوڑتے آج چھوڑ جائیں عمران خان کو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں. تو پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو مرضی کریں، جس طرح کی مرضی ہو چھیٹ کندے اپنائیں، آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بھی عمران خان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے. تو اپنا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.